کہانی ہے، میری والد بھی اسکول ٹیچر تھے، میں نے بھی لالٹین ہی جی بی ایس سی ایم ایس سی تو تک پڑھا ہے۔ ایگزیکٹلی تو ٹیچنگ جو ہے نا وہ چونکہ رہے تھے تو وہ ان کی زیادہ خواہش توجہ تھی تھی، کہ ان کی بچے پڑھیں۔ خواہش تھی اور ان کی محنت تھی اور ان کی کاوش تھی، جس کی وجہ سے ہم تو ارلی ایجوکیشن پھر ہم نے وہاں سے لی پرائمری تک۔ اس کی ایک تو جو ہے نا وہ چونکہ ہم ظاہر ہے رورل ایریا میں اور فارسٹ بالکل ہمارے کلوز وسنٹی میں، میانی اور کاٹھڑی بالکل ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی فارسٹ تھے، تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو بھی ہم میانی فارسٹ میں اکثر جاتے رہتے تھے، وہاں سے پودے شودے لے آتے تھے۔ پھر سوشل فارسٹری پروگرام اس وقت یو ایس آئی ڈی کا ایک اچھا پروگرام یہ چلا تھا، 1988 میں آیا تھا غالباً۔ ہاں 1988 میں آیا، تو اس میں انہوں نے کوئی پوزیشنز اناؤنس ہوئی کہ یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج اور نیشنل ریسورس مینجمنٹ کے پائنیئرز، فرسٹ جنریشن، اور ان کے ایک آرکائیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں غلام قادر شاہ صاحب، جو نیولی کریٹڈ ادارہ ہے پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی، ان کے ممبر ٹیکنیکل اور ان کی چیئرمین بھی ہیں۔ اس سے پہلے وہ انسپیکٹر جنرل آف فارسٹ کے عہدے پہ رہے، اور باقی وہ ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ تعارف خود اپنا کرائیں گے، ان کی زبانی، ان کی لائف کی کہانی سنتے ہیں۔ شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آئی نو آپ کا نیولی اسٹیبلش ادارہ ہے، کام بہت ہے، جی لیکن ہمیں ٹائم دینے کے لیے تھوڑا سا اپنے ہمارے ویورز کے ساتھ تعارف کریں۔ آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں، ارلی ایجوکیشن، اسکولنگ وغیرہ کہاں سے ہوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا یہ ماشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ قائم کیا ہوا ہے، اور جس کے اندر آپ تمام جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی ایک ڈیجیٹل بائیوگرافی ریکارڈ کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا مطلب قدم ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے سینئرس ہیں، اور ان کی یادداشت اور ان کی جو ساری چیزیں ہسٹری وہ آپ ان کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو سر بتا رہا ہوں کہ میں جو اوریجنلی میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے، اچھا، اور حیدرآباد سندھ کا بھی ایک رورل ایک گاؤں ہے حیدرآباد سے تقریباً کوئی 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جی اور وہاں پہ آپ نے ایک سنا ہوگا میانی فارسٹ۔ بالکل سنا۔ تو میانی فارسٹ ایک بڑا مشہور فارسٹ رہا ہے، ہسٹوریکل اس کی ہاں ہاں، ایک بالکل اس بالکل۔ کے ساتھ ایک ہسٹری ہے، کیونکہ جب انگریز نے سندھ پہ فتح کرنے کی کوشش، تو آخری لڑائی وہاں پہ لڑی اچھا، گئی تھی، میانی فارس ہوئی۔ میانی فارسٹ پہ لڑی گئی تھی، اور وہاں پہ پھر جو ہے نا بیسیکلی وہ سندھ کو کیپچر کیا تھا، وہاں پہ لاسٹ فائٹ ہوئی تھی، ٹھیک اور ایک جو اس وقت جو فائٹر تھا ہوش محمد شیدی، ٹھیک۔ تو وہ وہاں پہ پھر شہید ہوا تھا۔ یو اور بیسیکلی بلانگ ٹو میانی گاؤں ہے وہاں پہ کوئی؟ نہیں، میانی مطلب میانی کے ساتھ ہی ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اچھا اچھا، تو وہ لیکن اس کی چونکہ وہ علاقہ وہی ہے، تو ٹھیک۔ ہماری ایسوسیشن اسی حساب سے اسی گاؤں کے ساتھ اور میانی تو فارسٹ آپ کے کی ساتھ۔ ارلی اسکولنگ وغیرہ گاؤں میں ہوئی ہے، حیدرآباد سٹی میں ہوئی؟ جی جی، ہماری ارلی ہمارا وہیں پہ اپنے گاؤں کے اندر ہی ایک اسکول ہوتا تھا، اور اس کے اندر میرے والد صاحب جو تھے وہ خود ٹیچر تھے؟ ٹیچر ہوتے تھے، اچھا، تو جو پرائمری اسکول وہیں پہ تھا ہمارے ٹھیک۔ گاؤں میں، تو پرائمری ایجوکیشن تو ہم نے وہاں پہ لی تھی، اور یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ ارلی 70s کی بات ہے۔ جی تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا گاؤں میں، مطلب ظاہر ہے ایک بڑا ہی رورل ایریا تھا، جی نہ کوئی روڈ، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی بجلی، تو ہم لالٹین پہ پڑھتے تھے جی۔ یہ جو، لیکن چونکہ والد صاحب جو ہے وہ ایک ہی کہانی ہے، میری والد بھی اسکول ٹیچر تھے، میں نے بھی لالٹین ہی جی بی ایس سی ایم ایس سی تو تک پڑھا ہے۔ ایگزیکٹلی تو ٹیچنگ جو ہے نا وہ چونکہ رہے تھے تو وہ ان کی زیادہ خواہش توجہ تھی تھی، کہ ان کی بچے پڑھیں۔ خواہش تھی اور ان کی محنت تھی اور ان کی کاوش تھی، جس کی وجہ سے ہم تو ارلی ایجوکیشن پھر ہم نے وہاں سے لی پرائمری تک۔ پھر پرائمری کے بعد وہیں ایک جو مڈل اسکول ہمارے گاؤں میں نہیں تھا، اچھا تو وہ ایک تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاؤں تھا، ہٹڑی نام ہے اس کا گاؤں کا، ٹھیک۔
تو وہاں پہ مڈل اسکول تھا، وہ پورے علاقے میں وہی مڈل اسکول تھا، تو مڈل اسکول پھر ہم وہیں پہ پڑھے، اور یہاں سے مطلب اپنے گاؤں سے تقریباً وہ اندازہ 1 کلومیٹر ہو جائے گا. تو یہ میانی اور کاٹھڑی فارسٹ کے ساتھ ساتھ ہی ایک راستہ جاتا تھا، اور اسی کو پھر ہم پکڑ کے اور پیدل جاتے وہ تھے. پیدل جاتے تھے اسکول، اور وہاں سے پھر جو ہے نا واپس پھر جو ہے نا آتے تھے. ہائی تو اسکول پھر کہاں گئے؟ تو پھر مڈل اسکول کے بعد پھر جو ہے ہائی اسکول پھر ہمارا حیدرآباد میں نور محمد ہائی اسکول، وہ حیدرآباد شہر میں چونکہ اور کوئی اسکول نہیں تھا، اور ٹھیک اس وقت وہ مشہور اسکول تھا، پورے سندھ میں بڑا امپورٹنٹ اسکول تھا. ٹھیک. اور وہاں پہ پرٹیکولرلی ایجوکیشن اس وقت ہمارے جو ایک اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے غلام حسین بالادی، ٹھیک کافی سخت مزاج جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر تھے. ٹھیک. تو وہ اس اسکول میں میٹرک تک پڑھا، اور ایف ایس سی پھر حیدرآباد سے کی. پھر ایف ایس سی بھی حیدرآباد کے اندر ہی ایک گورنمنٹ کالج حیدرآباد تھا کالی موری پہ، تو وہ کالی موری کے علاقے میں تھا موجود، تو اس میں پھر انٹرمیڈیٹ وہاں سے کی، اور پھر سندھ یونیورسٹی میں چلے گئے. اچھا. اس وقت یہ تھا کہ مطلب جو ہے نا بڑا کریز ہوتا تھا کہ یا تو آپ ڈاکٹر بنیں یا انجینئر بنیں. ہاں. تو یہ ہمارے والدین کی بھی سب کی خواہش تھی کہ جی آپ ڈاکٹر واز دا فرسٹ پریفرنس. تو میرے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی میڈیکل میں ڈاکٹر تھے، وہ سلیکشن ہو گئی تھی ان کی لیاقت میڈیکل کالج میں. تو پھر والد صاحب نے کہا کہ جی آپ کی بھی ادھر ہونی چاہیے، لیکن ظاہر پھر وہ ہماری نہیں. خواہش وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی، اتنے اچھے شاید ہم اسٹوڈنٹ نہیں تھے کہ اس میرٹ کو کوالیفائی نہ کر سکے. پھر جو ہے میں یونیورسٹی آف سندھ میں زولوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر میں نے اچھا پہلے ہم نے زولوجی کی. بیچلرس بھی وہاں پہ زولوجی میں کی اور ماسٹرس بھی وہاں پہ زولوجی میں کی. فارسٹ میں کیسے آئی؟ وہ میانی فارسٹ کو دیکھ دیکھ کے فارسٹ کا شوق پڑا، یا ہاں ایک تو جو فارسٹ آفیسر تو رائل سروس تھی نا؟ جی جی رائل سروس تھی. ایک تو جو ہے نا وہ چونکہ ہم ظاہر رورل ایریا میں اور فارسٹ بالکل ہمارے کلوز ویسنٹی میں، میانی اور کاٹھڑی بالکل ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی فارسٹ تھے. تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو بھی ہم میانی فارسٹ میں اکثر جاتے رہتے تھے، وہاں سے پودے شودے لے آتے تھے، پھر گھر میں لگاتے تھے، یا اپنے گاؤں میں کہیں اپنی اتاق وغیرہ جو ہوتی تھی ادھر لگاتے تھے. دوسرا والد صاحب جو ہے نا ان کو بھی کافی جو ہے نا وہ تھوڑا تھا پرانا، کہتے ہیں یار فارسٹ آفیسر کی بڑی جو ہے نا ٹور ہوتی ہے، اور یہ بڑی اچھی سروس ہے، اور آپ یہ جو ہے نا یہ ڈاکٹر تو نہ بنے تو یہ تو بنے، تو یہ بنے. تو ان کی خواہش تھی، لیکن چونکہ بہرحال اس وقت ہم زولوجی میں چلے گئے، تو انیشلی پھر وہ جب زولوجی گریجویشن کی تو ظاہر ہے اس وقت جاب پھر نہیں تھی. پھر میں ایک وہاں پہ ایک ہائی اسکول ٹیچر کی ایک پوسٹیں آئیں، وہاں پہ پھر میں ہائی اسکول ٹیچر جا کے مطلب 5-6 مہینے جو ہے نا وہاں پہ پڑھایا، ہائی اسکول میں جا کے بچوں کو پڑھایا. تو مین وائل پھر یہ ایک جو سوشل فارسٹری، ہاں سوشل فارسٹری پروگرام اس وقت یو ایس آئی ڈی کا ایک پروگرام چلا تھا. 1988 میں آیا غالباً. ہاں 1988 میں آیا، تو اس میں انہوں نے کوئی پوزیشنز اناؤنس ہوئی کہ یہ جو ہے نا اسسٹنٹ کنزرویٹر آف فارسٹ کی. اس پہ پھر سلیکشن ہو گئی، تو پھر پی ایف آئی میں چلے گئے، اور پشاور میں 2 سال پشاور میں پڑھے. اور اس کے بعد پشاور کے بعد گریجویشن ماسٹرس کر کے پھر جو جب واپس گئے تو پھر چونکہ ہمیں پھر جو ہے نا انٹری ڈپارٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پبلک سروس کمیشن کے تھرو ایگزام دینا ہوتا ہے. تو وہ پھر پوسٹیں اناؤنس ہوئیں، تو پھر اس کے اندر پھر پبلک سروس کمیشن کا ایگزام کلیئر کیا. اور پہلی اپوائنٹمنٹ ایز اے اسسٹنٹ کنزرویشن فارسٹ کہاں پہ رہی؟ میری پہلی 1993 کے اندر جو ہے نا ہم نے وہ جوائن کیا تھا ڈپارٹمنٹ. اور تو پہلی میری جو پوسٹنگ ہوئی حیدرآباد میں چیف کنزرویٹر، بلکہ 1995 میں جو ہماری جو فرسٹ ہوئی تھی انڈکشن.
تو حیدرآباد میں چیف کنزرویٹر آفس کے ساتھ، چونکہ جب جاتے ہیں شروع میں تو جب آپ کو اٹیچمنٹ وغیرہ اٹیچمنٹ ہوتے ہیں ٹھیک تو آپ کو ٹرین تو اس وقت ہمارا ایک پروگرام چل رہا تھا جس میں پورے سندھ کے فارسٹ کی ایشین ڈیولپمنٹ کا پروگرام تھا کہ جی فارسٹ کی انوینٹری کرنی ہے. اچھا تو وہ سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ، وہ گورے بھی تھے اس میں جو بیسیکلی اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو ہم جو 3-4 لوگ تھے جو ینگسٹرز تھے تو ہمیں اٹیچ کر دیا ان کے ساتھ کہ جی آپ اس کو آپ یہ جو فارسٹ ریسورس اسسمنٹ کریں سندھ کی. تو وہ ہم نے کی، لیکن اس سے جوائن کرنے سے، ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے سے، جب پی ایف آئی سے گریجویشن کی تو پھر میں نے کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی کچھ 1-2 سال لگائے. مطلب ایک جو اس وقت ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک فارسٹری سیکٹر ماسٹر پلان بن رہا تھا. تو اس میں پورے پاکستان کا وہ فارم فارسٹری سروے انہوں نے کرنا تھا. تو اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہ اس میں جو سروے پورے پاکستان کا ہم نے کیا بیفور جوائننگ ٹوٹل سندھ فارسٹ میں آپ نے ٹوٹل سروس کتنی کی؟ میری جو سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں جو تمام سروس تھی جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی بیفور مطلب جوائننگ دی پوسٹ آف آئی جی ایف فارسٹ، اچھا آپ کی ساری وہ سندھ فارسٹ کی سروس تھی؟ ساری سروس وہاں تھی، لیکن انٹرمیٹنٹلی میں جو ہے نا دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی رہا ہوں. آپ کی میں وہ دیکھ رہا تھا کہ کافی آپ ادھر ادھر جو ہے نا میں ادھر ادھر بھی جو ہے نا ظاہر ہے وہ کیونکہ شوق تھا ظاہر ہے مطلب انوائرمنٹ کا. تو ایک فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک پھر جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں مجھے اپرچونٹی ملی، WWF میں کام کرنے کا موقع ملا. یہ کون سا یہ تو یہ WWF میں نے 2004-06 کے دوران جو ہے نا کام کیا. ہاں شروع میں، لیکن اس سے پہلے میں آسٹریلیا چونکہ گیا تھا تو وہاں سے پھر تھوڑا پڑھ کے آئے. آسٹریلیا میں آپ کی ڈگری جو تو یہ کون سا سال تھا؟ آسٹریلیا میں نے 2002 اور 3 2 سال کی یہ کورس تھا ماسٹرز. فارسٹ مینجمنٹ کیا ڈگری تھی؟ نہیں وہاں پہ انوائرمنٹل مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. انوائرمنٹل مینجمنٹ. ہاں ANU سے کی تھی. اور آپ نے رورل مینجمنٹ میں کچھ کیا ہے؟ رورل ڈیولپمنٹ میں چونکہ وہ ایک اس وقت بھی ایک یونیورسٹی آف لنڈن کے ساتھ ایک یونیورسٹی آف سندھ کا کولابریشن میں ایک پروگرام انیشیٹ کیا تھا ماسٹرز ان رورل ڈیولپمنٹ، ایکسٹرنل پروگرام تھا. تو وہ بھی چونکہ حیدرآباد میں میری پوسٹنگ تھی تو وہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی کہ جی وہ ہم کر لیں، اور وہ ایکسٹرنل کورس تھا تو وہ بھی پھر وہاں سے میں نے کی تھی. چلیں شاہ صاحب آگے لے جاتے ہیں. ایجوکیشن کا سلسلہ تو میرے خیال میں تقریباً ہم نے کور کر لیا. رورل مینجمنٹ، انوائرمنٹل مینجمنٹ آپ نے آسٹریلیا سے کیا. تھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور پھر آپ کے کیریئر کو آگے جو ہے نا ذرا دیکھتے ہیں. جی